تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 19. دعوت اور تبلیغ کے لیے خاص کتابیں مقرر کر لینا جن میں شرک، بدعات، خرافات اور منکر حدیث شامل ہیں. نہ تو ان کتابوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان غلطیوں سے پاک کرنا ممکن ہے. مولوی احمد لاڈ صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں مولانا محمد الیاس ہمارے سب سے بڑے ہیں. ذرا غور کریں، مولانا محمد الیاس ہمارے سب سے بڑے ہیں. اپنی طرف سے کوئی چیز مت ملائیں. پوچھ کر چلنا، چل کر پوچھنا، پوچھ کے چلنا، چل کے پوچھنا، جیسے کہا جائے ویسے کرنا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا، وہاں کرنا جہاں کہا جائے، یہ ہمارے کام کی جان ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اپنا عبید الرحمن محمدی صاحب اس کتاب تبلیغ جماعت کے تحقیق کے جائزے میں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے خود سنا انہوں نے اس بات کو. ہمیں ذرا بعض مثالوں پر ذرا غور کریں کہ فضائل اعمال میں اور تبلیغ نظام میں ذرا ان باتوں پر ذرا غور کریں. پہلی مثال فضائل حج صفحہ نمبر 822 مکتب حقانیہ. ایک روایت کے بعد فرماتے ہیں محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا گیا ہے. محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا گیا ہے لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہی ہے نا. ایک منکر روایت ہے، یعنی جانتے منکر روایت کا معنی کیا ہے؟ منکر روایت کا معنی ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یعنی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے. محدثین نے کہا کہ یہ منکر ہے، اسپیشلسٹ جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ حدیث ہے، بیان کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ منکر ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اچھا تاریخی حیثیت تو باقی ہے نا. تاریخی حیثیت ہوتی کیا ہے؟ تاریخی حیثیت پتہ جانتے کیا ہوتی تاریخی حیثیت؟ تاریخی حیثیت معنی یہ ہے کہ تاریخ میں یہ روایت بھی موجود ہے. کہ تاریخ میں جب تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی موجود ہے. تو تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری بدعقیدگی بھی شامل کر دی گئی ہے. تو پھر کیا سب کی حیثیت موجود ہے؟ عجب بات ہے کہ منکر حدیث بھی ہے. ایک تو اس کو لکھ دیا چلیں، پھر منکر کہہ دیا، پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ منکر ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ اس لیے بیان کیا شیخ صاحب نے تاکہ ہم اس سے بچیں، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی. محدثین کا یہ انداز ہوتا ہے. آپ کوئی بھی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے تحقیق کی حدیث کے بعد، بعض جو محدثین وہ لکھتے ہیں حدیث سند کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور کچھ اس پہ حکم نہیں لگاتے. جس سے تمہیں سند بیان کر دی ہے تو اس نے اس حدیث کو تمہارے ذمہ ڈال دیا ہے، اپنی غرض سے توقع ڈال دیا، اپنی غرض سے توقع نکال دیا ہے. اور جو حدیث پڑھے گا، جس زمانے تک پڑھے گا، جب تک پڑھے گا، سند پوری موجود ہے، وہ حکم لگائے گا کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. اور بعض محدثین نے تو حدیث کے بعد لکھ دیا کہ ضعیف ہے، منکر ہے، کیسی ہے. تو بیان کی ضرورت کیا تھی بھائی جب منکر حدیث ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث منکر کیونکہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے وہ منکر ہے. اور جو حکم نہیں لگاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے صحیح ہو، میرا علم اتنا نہ ہو، یا میں فلاں شخص سے نہ جانا ہو، تو میرے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن بعد میں محققین ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی تحقیق میں کوئی حکم میں تبدیلی آ جائے. اس لیے دیکھیں ہر محدث نے حدیث کے بعد حکم نہیں لگایا، بعض نے لگایا، بعض نہیں لگایا، سب کا یہ کام نہیں تھا. لیکن جس نے سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی ہے وہ بری ہو چکا ہے. اس کو کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جاہل نہیں کہہ سکتا کہ حدیث پھر لکھی کیوں ہے تم نے. حدیث اسے لکھی ہے کہ وہ حدیث کہا گیا ہے، اسے سند پوری موجود ہے. نہ لکھتا تو پھر جرمدار ہو سکتا کہ آپ علم میں کمی کیوں بیان کر رہے ہو. تو تاریخی حیثیت
کوئی اعتبار نہیں. دوسری مثال دیکھیں، فضائل صدقات صفحہ نمبر 486 میں مکتبہ حقانیہ میں فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی نے اپنے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی خدمت میں لکھا، یعنی خط لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے. ذرا غور کرنا لکھا کیا ہے. خط کے آخری الفاظوں پر ذرا غور کریں. بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. پھر آگے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماویں والسلام. سن 1306. یہ باتیں نکالیں جا سکتے کتاب سے. قرآن مجید ہے جو آپ ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر یہ کفر نہیں تو پھر کفر ہوتا کیا مجھے بتائیں. ذرا غور کریں. تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو فضائل صدقات میں موجود ہے، پھر خود فرماتے کہ مکاتیب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو کتابوں سے نکال دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اور بھی چھاپا ہے اس کو دوسری کتابوں میں. پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تیسری مثال فضائل اعمال فضائل ذکر صفحہ نمبر 360 میں فرماتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا.